بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بٹی لاہور سے۔ پاکستان کی مختلف لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال، اس ملک میں جو نہیں بدلنا وہ غریب کی تقدیر نہیں بدلنی۔ اس ملک میں نہیں جانا تو مہنگائی نے نہیں جانا، کرپشن نے نہیں جانا، لوٹ مار نے نہیں جانا۔ برے دن آنے ہیں تو غریب کے آنے ہیں۔ ایسے میں ناظرین، گزشتہ روز آئی ایس آئی کے سابق چیف جنرل ریٹائرڈ فیض حمید گرفتار کر لیے گئے، اور اسے مختلف لوگ مختلف زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ آئی ایس کے انہوں نے آفٹر پوسٹ ریٹائرمنٹ کیا کیا۔ آج اس سلسلے میں اڈیالہ جیل میں بند بانی پی ٹی اے عمران خان نے کہا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری ان کا انٹرنل معاملہ ہے، اچھی بات ہے، اس کے حقائق سامنے آئیں گے۔ ایک ناظرین آپ کو خبر دے دوں، میری اپنی خبر ہے۔ عرصہ دراز سے بانی پی ٹی اور عمران خان جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ عمران خان کا رابطہ نہیں تھا۔ عمران خان نے کہا فیض حمید کی گرفتاری آرمی کا انٹرنل معاملہ، اگر 9 مئی کے ہیں تو اچھی بات ہے، عوام کے سامنے حقائق آنے چاہیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانیوں کو پتہ چلے کہ اس دن کیا ہوا، کس نے کیا، کہاں کتنا مال چھپا رکھا ہے، کہاں پلاننگ کی گئی۔ اور عمران خان نے آج بھی کہا کہ بہت جلد یہ حکومت سسکیاں لے رہی ہے، یہ آخری ہچکولے لے رہی ہے۔ دوسری چیز ناظرین، عرصہ کافی ہفتوں سے پاکستان مسلم لیگ نون، جس کی حکومت وفاق میں اور پنجاب میں، ان کے صدر جو غالباً یاسمین راشد سے بھی ہار گئے لاہور کے حلقے میں، اور منصیرہ میں بھی ہار گئے، وہ اپنے ہی رہنماؤں سے ملنے سے گریز کر رہے ہیں۔ اور کوئی سیاست پہ ان پہ گفتگو کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں چھوڑو، مجھے اپنوں نے ہی مارا، مجھے اپنوں نے ہی مارا۔ آج اس ایشو پہ اے آر وائی کے ٹی وی میں کاشف عباسی نے اے آر وائی پہ آف دی ریکارڈ پروگرام میں بھی یہ بات سوال اٹھائی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے آگے، سنا ہے میاں صاحب سیاست پہ گل ہی نہیں کرتے۔ میاں صاحب بیچارے سیاست پہ کیا بات کریں، 4 سال وہ لندن میں ڈیل کر کے گئے اور شیروانی سلوا کے بیٹھے رہے۔ مجھے اب بلاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے، مجھے اب وزارت عظمیٰ دیتے ہیں، لیکن 4 سال بعد جب آئے تو عظمیٰ تو دور کی بات تھی، وزارت بھی نہ رہی، یعنی کہ وہ وزیر بھی نہ بنے اور وزیر اعظم بھی نہ بنے۔ اس کی مراد میری اس سے ہے۔ تو لہذا انہیں شکوہ ہے کہ مجھے 2/3 میجورٹی نہیں دی گئی۔ دوسری طرف آئین میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے پی ڈی ایم 2 یعنی کہ نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بے چین ہو رہی ہے کہ فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینی اور 2/3 میجورٹی لے۔ اور گزشتہ دن چیف جسٹس صاحب نے مسلم لیگ نون کو جو پی ٹی اے کی 3 سیٹیں تھی تحفے میں دے دی، اور 15-20 اور دی جائیں گی۔ ناظرین، حیرت والی بات ہے، محترم ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کی میں حرف بحرف سنا دیتا ہوں، کیونکہ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی تم آگے کیوں نہیں جا رہے؟ اس نے کہا کنواں ہے، تو اس نے کہا ڈرتے کیوں؟ انہوں نے کہا پاگلا ڈگنا تو میں تو لہذا اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ کنویں میں کئی دفعہ باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ خیر، جو آئی ایس پی کی پریس ریلیز ہے کہ پاک فوج کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ایک تفصیلی کورٹ آف انکوائری لیفٹیننٹ جنرل محترم فیض حمید ریٹائرڈ کے خلاف کی گئی ٹاپ سٹی، جو خود ایک متنازع تھی۔ ٹاپ سٹی پنڈی راول پنڈی کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ آج کل ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ماشاءاللہ بہت لوگ کھرب پتی ہوتے ہیں، براؤن کو گرین، گرین کو براؤن، راتوں رات ارب پتی، ادھروں ادھروں کھائی جو، عوام دا مال کھائی جو۔ خیر ناظرین، جو میں پریس ریلیز پہ رہتا ہوں، لیفٹیننٹ جنرل کی وہ شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ
کے خلاف تعدیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے سے ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی کہ محترم ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف اس کے علاوہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کیا ISPR کی پریس ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کتنے چلے گا پاجی، ایک پریس ریلیز نہ دی پڑھنی بڑی اوکھی ہے، میں دساں یہ کوئی لمحے دی غلطی پیش نقطے کی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ خیر، پاک فوج کے شعبہ تعلقات کے مطابق ان کے علاوہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان آرمی کے خلاف ورزی کی متعدد واقعات بھی سامنے آئے، جس کی بنا پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو قومی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ تحویل میں لینے کا مطلب بظاہر اس سے گرفتاری ہے، لیکن یہ ISPR بہتر بریف کر سکتے ہیں، جبکہ پاک فوج میں خود احتسابی ایک کڑوا انتہائی شفاف نظام موجود ہے، جس کے تحت ایسے تمام الزامات کی بڑی سنجیدگی کے ساتھ تفتیش کی جاتی ہے۔ ٹاپ سٹی کیس میں سابق ڈائریکٹر جنرل IAS لیفٹیننٹ جنرل حمید کو ان کے خلاف کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اسکینڈل میں۔ اچھا خیر ناظرین، یہ تو بات آ گئی۔ اس کا مطلب ہے جو انہوں نے ایلیگیشن لایا ٹاپ سٹی اور آفٹر پوسٹ ریٹائرمنٹ ان کی سروس کے دوران جو انہوں نے نوکری کی، اس پر ان پہ کوئی ایلیگیشن نہیں۔ ایز اے DGC، ایز اے DG ISI جب تھے، ایز اے پشاور پریس ریلیز کے مطابق، اس کا مطلب ہے جو کیا انہوں نے آفٹر ریٹائرمنٹ کیا اس کی تفصیلات نہیں دی گئی۔ گزشتہ روز بھی تمام میڈیا میں سب ٹمک ٹوئیاں لاندے رہے، شاید یہ ہوگا، شاید یہ ہوگا، از اینڈ بٹ فیکٹس کیوں نہیں تھے، اور ہم بھی اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ لیکن پریس ریلیز کے مطابق دوران سروس انہوں نے کوئی وائلیشن نہیں کی، اب آفٹر ریٹائرمنٹ کیا کیا، ایسے ہی ISPR کی طرف سے کوئی موقف آئے گا تو یقیناً آپ کے گوش گزار کریں گے۔ ناظرین خیر، جو میں نے اپنا تجربہ دیکھا ہے، جب بھی کوئی افسر، چاہے وہ ایک SHO ہو، DC ہو، کمشنر ہو، بیوروکریٹ ہو، پولیس افسر ہو، وہ جب ڈیوٹی پہ ہوتا تو من مانیے خوب کرتا ہے، اس کے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ شتر بے مہار ہو جاتا ہے۔ دائرہ آئین میں رہ کے قائم کرے، قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرے یا من مانیاں کرے، کوئی نہیں پوچھتا۔ تو ریٹائر ہونے کے بعد میں نے خود سابق چیف سیکرٹری، سابق IG صاحبان کو ایک پولیس اور ڈرائیور مانگتے ہوئے متعلقہ شہر کے DPO سے سنا ہے۔ اس کا اب میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں، 1 2 3 4 5 نہیں، لا تعداد، کیونکہ یہ قوم ہم لوگ نا بڑے خود غرض ہیں۔ ایتھو سیٹ تے لتھیا، ادھروں وہ جو آپ کا گن مین ہوتا ہے وہ بھی کہتا اچھا صاحب میں نئے سال میں جا رہا ہوں۔ کئی دفعہ کسی کو سامان اٹھانے پہ بھی اعتراضات ہوا ہے خالی گھر کرنے کے بعد آفٹر ریٹائرمنٹ، یہ میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں۔ لیکن حیرت ہے کہ فیض حمید ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد شاید زیادہ مضبوط ہو گئے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ وقت آنے پر شیئر کریں گے۔ لیکن عمران خان کی بات حیرت والی ہے۔ ناظرین وہ کہہ رہے ہیں موجودہ حکومت 2 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکتی، اکتوبر تک اس حکومت کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ انہوں نے کہا جتنا مرضی زور لگا لیں یہ حکومت گئی، کیونکہ اکانومی چل نہیں رہی، ملک میں استحکام نہیں آ رہا، بیرونی جو پاکستان کے درینہ دوست ہے، لائک چائنا ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، UN ہو گیا، جیسے کو محالیہ سے اوپر دوستی، جفیاں تے پپیاں والی دوستی، لیکن کوئی قرضے بھی ری شیڈول نہیں کر رہا۔ لہذا اس پر ملک کے اہم اداروں کو تشویش ہے اور وہ اس پر غور کر رہے ہیں کہ اس کا حل نکالا جائے، عوامی مینڈیٹ والے لائے جائیں تاکہ کوئی بڑے فیصلے کر سکے۔ جس مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم محترم شہباز شریف، اس کا تو صدر خود ناراض ہے، محترم نواز شریف صاحب جو ان کے بڑے بھائی ہیں، یہ خود مسلم لیگ نون والے کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے۔ ان کا خیال تھا مجھے وزیر اعظم نہ بنانے میں میری پارٹی کے لوگ ہی شامل ہیں۔ کیا بات ہے؟ میری پارٹی کے لوگ ہی شامل ہیں اور میرے خلاف پلاننگ کی گئی، اور اس کا اظہار قریبی حلقوں سے کیا۔ ایک سرکاری بیوروکریٹ ہے جو 2 دن پہلے انہیں ملنے گیا، جس میں میاں صاحب کھانے کے بغیر کبھی جانے نہیں دیتے تھے، لیکن وہ نواز شریف صاحب ان سے بھی نہیں ملے۔ اکثر سیاستدان، جو میری اطلاع ہے، اس کی مسلم لیگ نون انکار کر سکتی ہے، وہ سیاسی ملاقاتوں سے گریزاں ہیں،
मुल्क से जाना चाहते हैं। जाना क्यों नहीं चाहते? डायरेक्ट फ़्लाइटें ख़त्म हो गई या कोई जाने नहीं दे रहा। ये फैसला तो यकीनन नाज़रीन मैं और आप कौन होते हैं करने वाले? ऐसे मामले लग रहे हैं ये मोहतरम नवाज हुकूमत करेगी या वो समझते हैं कि बाहर जाके पटे ना। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ इसी जमात की जिसकी पंजाब में हुकूमत है और वफाक में हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून, माफ़ी चाहता हूँ नाज़रीन, आजकल ज़रा कब्ज़ का मौसम है तो सेटल नहीं रहता। एहसन इकबाल जो वज़ीर हैं, उनके वफाकी वज़ीर हैं। एक होता है फ़कीर जो मांगता है इशारों पे, क्योंकि गुर्बत बड़ी है ना। एक होता है वज़ीर जिसके पास लंबी सी गाड़ी होती है, बड़ा सारा घर होता है, लातदाद मुलाजमाएं, सरकारी प्रोटोकॉल गाड़ियां आगे पीछे। वो होता है वज़ीर। वो आपके टैक्स पेयर के माल से खाबे खाता है, 6 गाड़ियां रखता है, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करता है, उसका दफ्तर आलीशान होता है। वो घरों को ऑफिस कैंप बना लेते हैं ताकि सरकार के खाते डाले। वो वज़ीर की बात करो। फ़कीर होता है जो मांगता है अल्लाह दिन आदे दे दे भाई बिजली का बिल नहीं दे सकता भाई। पाकिस्तान ने जो तरक्की की, यानी कि अंदाजा करे 81 से मेरे मोहतरम नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में चले आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी, तरक्की का पैमाना, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रहम करे, तरक्की का पैमाना ये है कि भाई ने भाई को बिजली का बिल ना अदा करने पर कत्ल कर दिया। इससे आगे मेरे पास अल्फाज नहीं है। हम आ रहे थे फ़कीर और वज़ीर की बहस में, लेकिन जो वज़ीर एहसन इकबाल साहब है, नहायत काबिल एहतराम है, मेरे बड़े पर्सनल दोस्त हैं। हम बचपन में कहते थे तू मेरा दोस्त है, बिल्ली का गोश्त है, लेकिन वो बड़े वज़ीर है, मैं उन्हें ये लफ्ज़ नहीं कह सकता। उन्होंने फरमाया चंद जजों और जर्नैलों ने मिलकर एक नाड़ी को हुकूमत पर मुसल्लत कर दिया। बादिउल नज़र में इशारा उन्होंने इमरान कर दिया, जिससे मुल्क तबाह हो गया। अगर 3.5 साल में इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, बानी PTI जिस वक़्त ग्रोथ रेट 6.5 था अब 0 है, जिस वक़्त डॉलर 150 रुपये था अब 250 है, जिस वक़्त गरीब आदमी रोटी भूख का खाता था, रज के खाता था, बच्चा भी पढ़ा लेता था, और अब भाई को बिजली का बिल ना देने पर कत्ल कर रहा है, माँ बच्चों को कत्ल कर रही है। बात तुम्हारी तरक्की जो तुम्हारे महलात तक महदूद रह गई, मुझे मुन्नू मुस्लिम लीग नून तुम्हें सलाम है। वो कहता चंद जजों और जर्नैलों ने, वो ये जज और जर्नैल कौन थे? एक तो जर्नैल थे ज़ियाउल हक साहब, यकीनन ये उसको तो नहीं कह सकते। एक मुशर्रफ थे, उसको भी नहीं कह सकते, उनके साथ तो डील करके खुद लंदन गए, सऊदी अरब गए। बाजवा साहब को भी नहीं कह सकते क्योंकि खुद ख्वाजा आसफ जो एक बेवा से सीट हारा सियालकोट से, एक बेवा की चोरी के मैंडेट पे बैठे मोहतरम ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था कि हमें इमरान खान या हुकूमत जज अदलिया ने नहीं भेजा, हमें कमर जेद बाजवा ने भेजा। इसका मतलब है एहसन इकबाल साहब का इशारा बाजवा साहब के नहीं, वो तो इनके मौसन है, उन्होंने तो इनको जेल से निकाला, सर्विस अस्पताल प्लेलेट्स नीचे ऊपर किए, अप एंड डाउन किए, और फिर लंदन भेज दिए 4 साल तक, 4 हफ्तों के लिए एफिडेविट पे गए थे, तो लिहाजा वो तो इनके मौसन है। अब एहसन इकबाल साहब की बात है कि वो बताए जज कौन थे और जनरल कौन थे, या जस्टिस कयूम को तो कह नहीं सकते, वो अल्लाह बख्शे जन्नत फरमाए फौत हो गए हैं। खैर मरीम नवाज ने कहा था बड़ी बड़ी वीडियो है, हो सकता कोई हो ऐसे। दूसरी तरफ नाजरीन, जब मुस्लिम तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत के नाक में दम कर दिया है, इनके कुछ वुज़रा चिड़चिड़े हो गए। मैं खबर दे रहा हूँ, चिड़चिड़े, एक होता है चिड़ियाँ चुग गईयाँ खेत, चिड़चिड़े। 2 वुज़रा की आपस में तलखी हुई वफाकी कि जो हालात हो रहे हैं हम अपने हलके में भी नहीं जा सकते, इससे हुकूमत छोड़ दो। लेकिन सुना है कि बाद में उन दोनों को तहम्मुल किया गया, अगर हमने छोड़ दी तो इमरान खान आ जाएगा तो हमने जो अरबों खरबों के केस ख़त्म कराए हैं दोबारा खुल जाएंगे और हमें जेल जाना होगा। जेल से तो डरते हैं ना बंदा, मच्छर होता है, मच्छर काटता है। बहरहाल ये है कि इमरान खान का खौफ है कि जिस दिन वो डयाला जेल से बाहर आया तो हुकूमत दे पल्ले कुछ नहीं रहेगा, लोग ही लोग होंगे। दूसरी तरफ मोहम्मद अली दुरानी साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो इस वक्त अपोजिशन जमातों में तौहीद आईन पाकिस्तान में बिल का
ادھر کل خفیہ اجلاس بلا لیا جس میں ساری جماعتیں شروع ہوئی، مولانا فضل الرحمان، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں، وہ ان کی ایک ایسی بیٹھک ہوئی جس کے بعد اس بیٹھک میں فیصلہ کیا گیا موجودہ حکومت کو غیر آئینی اقدامات نہیں کرنے دیے جائیں گے، عمران خان کی رہائی سے لے کر آئین توڑنے کی ہر چیز میں رکاوٹ ڈالی جائے گی اور عمران خان کو رہا کرنے کی جدوجہد کی جائے گی۔ دوسری طرف ناظرین، ایک طرف عوام میں مقبولیت کے جھنڈے گاڑتی پی ٹی آئی، عمران خان ڈیالہ جیل میں بند بھی ان کے حواس پہ قائم۔ فائز عیسیٰ صاحب نے پنجاب میں زیادہ تر فارم 47 والے اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں، زیادہ اکثریت واضح، یہ ساری چیزیں ٹی وی میں آ چکی ہیں۔ سابق جسٹس شہزاد احمد جنہیں سپریم کورٹ میں بھیج دیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کے تھے، انہوں نے 8 جج صاحبان کو ٹریبونل پر تعینات کیا تاکہ فیصلے ہوں، اگر کہیں دھاندلی ہوئی ہے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ لیکن چیف جسٹس سے اسٹے لے لیا۔ پھر سلمان اکرم راجہ جو تقریباً 1.5 لاکھ کی لیڈ سے جیتے تھے، وہ سپریم کورٹ میں گئے۔ اب اس کیس کو بھی چیف جسٹس نے اپنے پاس لگا لیا۔ ابھی چند دن پہلے 3 سیٹیں انہوں نے مسلم لیگ نون کو دی جو ہار چکے تھے۔ گجرانوالہ کے ایک حلقہ سے 10,000 ووٹ ریجیکٹ ہوئے، سارے کے سارے ہی پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ، ایک بھی مسلم لیگ نون کا، یا چند ہوئے ہوں گے، تو اس مارجن سے اس کو جتا دیا۔ خیر، اس کو رزلٹ نہیں مانتے۔ اب انہوں نے جو ٹریبونل ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن چاہتا ہے ریٹائرڈ ججوں کو لگائے اور من پسند فیصلے کرائے، اور مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو 2/3 اکثریت دی جائے، پھر اس میں ایکسٹینشن کی جائے مبینہ طور پر، اور فائز عیسیٰ سے من پسند فیصلے کیے جائے۔ لیکن عمران خان نے واشگاف لفظوں میں ایک بات کہتی ہے، اگر ایکسٹینشن دی گئی تو سٹریٹ موومنٹ کریں گے، سٹریٹ احتجاج، گلی محلوں میں، گاؤں چوراہوں میں، کنویں کے پاس بھی ہوگا، مینار پاکستان کے پاس بھی ہوگا، شارع دستور پر بھی ہوگا، اور پنڈی کی راجہ بازار کی گلیوں میں بھی ہوگا، بلوچستان میں بھی ہوگا، اور کے پی کے درہ میں بھی ہوگا۔ اتنے بڑے احتجاج پر جہاں آلریڈی بلوچستان اور کے پی میں حالات مناسب نہیں ہے، حکومت کو چاہیے آئین پر چلے، آئین کو اپنی خواہش کے مطابق نہ چلائیں۔ آئین کو اپنی خواہش پر چلانے والے آئین توڑنے کے مترادف ہوتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اس سال اس حکومت کو گھر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ نواز شریف کیوں ایکٹیو نہیں ہو رہے، کیوں جلد سے جلوس نہیں کر رہے، کیوں پریس کانفرنس نہیں کر رہے، یہ سوال تو اب نون لیگ والے خود پوچھنے لگ پڑے ہیں۔ جی اندر دی خبر دیو، اندر دی خبر ہے وہ کہ اگر حکومت کو میرٹ پہ چلایا جائے تو یہ خود اندر جا سکتے ہیں۔ اگلے والے دن بہت اہم ہے، فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کریں گے، اس میں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز، یہاں سرکاری موقف کا انتظار کریں گے۔ لیکن ناظرین، آنے والے مہینے اکتوبر تک غیر جانبدار حلقے اور لوگ اسے اہم ترین قرار دے رہے ہیں کہ ملک میں کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ وہ کیا آتی ہے، غیب کا علم ہمارے پاس نہیں۔ جیسے ہی اس بارے میں کچھ خبریں آئی، ڈرتے ڈرتے، کیونکہ پاکستان میں فاسٹ ازم سینسرشپ ہے، صحافت اور سیاست کو ریموٹ کنٹرول سے چلایا جا رہا ہے، تو لہذا محدود گفتگو کرتے ہوئے، لاڈاں والی پیاراں والی گلاں کر کے اگے چلیے، جو ہوئے گا پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ آج 14 اگست ہے، آپ سب کو 14 اگست مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔